اهدنا الصراط المستقيم قال فعلتها، کہا بے شک میں نے وہ کام کیا ہے، انا ان سے اذا وانا من الضالین، میں اس کو بھولنے والا تھا، ظالم ایمان نہیں ہے، گمراہ رب العالمین۔ ہاں جی عرض کر دی ولت من الکافرین قال وانا اذا وانا من الضالین ففررت من لما خفتکم، بس میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈر گیا، میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈر گیا تم سے، میں نے سمجھا کہ تم مجھے میرے لیے ظلم کرو گے، فوہبنی ربی حکم جعلنی من المرسلین، بس اللہ نے مجھے اپنی مہربانی سے حکم دے دیا، دلائل عقلی دے دیے، وجعلنی من المرسلین، مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے پیغمبر بنا ڈالا، تلک نعمت تمنھا علیہ انعمت علی بنی اسرائیل، یہ ایک انعام ہے، تو نے بے شک مجھ پر انعام کیا، احسان کیا، لیکن اس کی وجہ بھی یہ تھی انابت بنی اسرائیل کہ میری بنی اسرائیلیوں کو تو عبادت کروایا کرتا تھا، یعنی میرے خان ساری قوم میری کو تو نے تنگ کر ڈالا تھا، میری ماں مجھے پال نہیں سکتی تھی تیرے ظلموں سے، میری ماں مجھے پال نہیں سکتی تھی، تو وہ تیرا کوئی احسان جو ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوا ہے، انابت بنی اسرائیل، تو نے معبود بنا رکھا تھا، بن چکا تھا میری قوم بنی اسرائیل کا، تو میری قوم کس طرح مجھے پالتی؟ تو نے اپنے ظلم کے ساتھ وہ حالات کر دیے تھے، مجبوری مجھے تیرے گھر میں آنا پڑا، اگر میری ماں مجھے پال سکتی ہوتی خود بہت تو تیرے گھر میں آنے کی ضرورت ہی مان دی تھی، مجھے حالات ہی ایسے نہ ہوتے۔ میری تربیت اس طریقے کی ہے کہ میری قوم بنی اسرائیل کو تو نے عبد بنا رکھا تھا، عبد بندہ اپنا بنا رکھا تھا، تو نے ظلم کر رہا تھا، اگر میری قوم پر تو ظلم نہ کرتا اور میری تربیت خود میری ماں کرتی تو مجھے تیرے گھر میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تیرے احسان جو ہوا ہے وہ بھی تیرے ظلموں کی وجہ سے ہوا ہے، بات صحیح ہے، انابتا تو نے عبد بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، یعنی میری قوم کو تو نے اپنا عبد بنا رکھا تھا اور میری قوم کوئی کام نہیں کر سکتی تھی تیرے ظلم کی وجہ سے، انہی ظلموں کی وجہ سے میری ماں میری تربیت نہیں کر سکتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تیرے گھر میں لے آیا، اور کوئی شروع بھی تیرے ظلم ہی تھے، ورنہ تیرا ظلم نہ ہوتا تو میری ماں مجھے خود پالتی۔ ہاں جی تلک نعمت تمنھا علیہ انعمت بنی اسرائیل، کہا فرعون رب العالمین، کہا فرعون نے کون رب العالمین، بس ہو گیا سارا، حقیقت میں نیچے آ جاؤ۔ بہرحال فرعون کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تیرے پاس لے آیا ہوں، مسئلہ تو یہ ماننا پڑے گا تجھے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہے، وہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، مجھے کہا اگر آپ نے کسی اور کو بھی الہ کہا میرے ملک میں، میری موجودگی میں کسی اور کو تو نے الہ کہا، میں تجھے جیل میں بھیجوں گا۔ کہا اور مبین، کہ میں نے تیرے پاس چیز ظاہر باہر نشانی، کالمات لا اس کو پھر تم سچے ہو، فلقاسا ڈال اپنے ہاتھ سے وہی صوبان مبین، بس ہو گیا ایک دہا زہر ہونے والا، ونزایت الناظرین، نکالا اپنے ہاتھ کو، بس ہاتھ برونی دیکھنے والا تو دیکھنے والوں کے لیے، قال للملئ حولہ، کافرون نے اپنے ساتھی جو گرد نواز تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ جادوگر ہے علم والا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، اس کا ارادہ ہو رہا ہے تمہیں نکالے اپنی زمین سے، اپنے جادو سے، فماذا تعمرون، تمہاری کیا رائے ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعمرون، قالوا ارجعوا، کہا انہوں نے مورد اس کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی کچھ مدت تک، واپس پھر مدار حاشرین، بے اشاروں میں جمع کرنے والے ہو جائے، اور آج تیرے ملک تھوڑے جادوگر ہیں، بڑے بڑے جادوگر ان کو بلایا جائے اور مقابلہ کروایا جائے، یا تقبل السحار علیم، لے آئیں گے تیرے پاس بڑے جادوگر بھی، علم والے، اور جمعہ سفر نے بھی کہا تو یوم معلوم، جب ان کی طرح جادوگر بھی ایک وقت مقرر کے لیے، وقیلا اور کہا گیا،
للناس لوگوں حل انتم متبعون، کیا ہو تمہارا جمع ہونے والے کہ جب حال ہو کیا ہو دو، یعنی ضرور ہونا چاہیے. لعلنا نتم السحرۃ ان كانوا الغالبین، ہم سارے مل کر اپنے جادوگروں کی تابعداری کریں گے اگر ہو گئی یہ غالب. فلما جاء السحرۃ آگے جادوگر بھی قالوا لفرعون، ان کو آ کر کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں بھی ہوگا کوئی اجر ملے گا اگر غلبہ پاک. مراد کیا ہے؟ ہمیں کوئی عمر کی ملے گی کہ یہ فرعون تھا نا، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دے دیتا تھا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیتا یا کرسی دے دیتا تھا، وہی بات یہاں بھی ہونے لگی. ان کنارا ہم ہاں تمہیں ضرور بھی ملے گا، ملا نوکر بھی، بلکہ ملت ادھر کنار رہا، روپیہ رقم کے علاوہ بھی تم میرے مقرب ہو جاؤ گے اندر کے لیے. قال لهم موسیٰ کہا من الکمان تم لکون، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، حل کو حبالہم ویسیہم ڈالو میں رسیہ بھی اپنی لاٹھیاں بھی. وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کے ساتھ ہم کریں گے اننا غالبون، بے شک ہوں گے مگر باپانے والے. حل کہا موسیٰ سا ڈالم اپنے آسے کو، خیرائیت لکھ بمایا بھی وہ آسا جو ہے نگل گیا جو وہ جھوٹ بنا چکے تھے. یہ اب کا آسا موسیٰ سامنے اللہ کے حکم سے ڈالا. پڑھ چکے ہو سورت طٰہٰ میں، وہاں طٰہٰ میں پڑھ چکے ہو. پہلے موسیٰ کے دل میں ڈر آ گیا تھا، وہاں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ وہاں پہلے ڈرا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پڑھا وہاں اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. پہلے موسیٰ کے دل میں ڈر آ گیا تھا کہ آئیے ہوگا کیا، یا اللہ اتنی رسیاں سانپ ان کے سارے دہا بنے ہوئے رسی بھی لاٹھیاں بھی، تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی وہی قلنا آنند آتا ہے، قلنا لا تخف انک انت الاعلی فالقی عصاک. سمجھے میری بات؟ اس کو ملاؤ یہاں، وہ جگہ نہایت ضروری ہے. سمجھے میری بات؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ پیغمبر کے اختیار بھی نہیں. میں نے اس دن کہہ دیا تھا شیخ محی الدین ابن عربی کی بات کو بھی مولانا شبیر احمد عثمانی کے کتاب مستقل پر لکھی ہوئی بھی ہے، جادو وغیرہ پر اور سحر پر اور معجزے پر فرق کرتے ہوئے کہ بہرحال جادوگری تو کوئی انہیں اسماء وغیرہ لکھی ایک ہزار چیزیں ہوتی ہیں، اور معجزہ کسی اسباب کسی پڑھنے پڑھانے کا تابع نہیں، وہ صرف اللہ کے کرم پر ہوتا ہے. جب اس کی مرضی چاہے کوئی صادر کر دے، نہ چاہے پیغمبر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی صادر کر سکے. جادوگری قوانین ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر اس جگہ مقام جتنے بھی آتے ہیں بار بار موسیٰ کا قصہ آتا ہے. اس جگہ کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں نہایت ضروری ہے. وہ آتا ہے قرآن پاک میں پہلے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پہلے دل میں آیا ڈر آ گیا، یا اللہ کیا بنے گا؟ فَأَلْقَى فَقُلْنَا لا ہم نے کہا وہی لا تخف القیٰ سا، اب ڈالو. مراد کیا ہے؟ ہماری وہی آ رہی ہے، ہمارے پیغام سے ڈالی اس عصے کو، دیکھو کیا ہوتا ہے. اب فَإِلَٰهِ يَطْلِقُ مَا يَعْبِدُونَ، کہہ چکوں ظالین سے، ظالین کا لفظ ہے ظالین، جس سے مراد دیکھو ظال کا لفظ چھوٹی سے چھوٹی درجے سے لے کر بڑے سے بڑے درجے میں بولا جاتا ہے. زوال گمراہ کو بھی کہا جاتا ہے، زوال کافر کو بھی کہا جاتا ہے، زوال اس کو بھی کہا جاتا ہے جو معمولی بھول گیا ہو. وہ ہے کہ یہ تھوڑا ادنا درجہ ہے. یہ ایسے جو میں نے کہا تھا آدم صاحب کے لئے آساد و ربو فاقوام ہے، اور یہ سنو ساتھگار ہوا من رب العالمین کہا ربی موسیٰ و ہارون نکم مذکر و ہارون دوں قال آمنت لحکم بناز لکم فإنو لکم من قول حلکم السکرہ قال سوف تعلمون. کہا فرعون تم ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے پہلے من تمہیں اذن دیتا، یہ تمہارا بڑا معلوم ہوتا استاد جس تم جادو سے لائے، آج استاد کی طرف تم گئے ہو. فَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ تم جان لو گے. فَلَوْ قَدْ تمہارا ہاتھ دائیں پاؤں کے کاٹ دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ، کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم سارے رب سے جانے والے ہیں. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، ہم امید رکھتے اس بات کی معاف کرنے والے رب ہمارا خطایا ہماری غلطیوں کو
اس وجہ سے اللہ معاف کرے گا کہ موجود ایمان والے ہم نے وہی کہ میرے ملزام اب ہو چکا جو ہونی تو حجت قائم ہو چکی، بار بار اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا ہے، یہ باغ نہیں آ رہا، لیکن میرے بندوں کو یہاں بھی دیکھا کئی بات رہی، وہ ہے نا واہ ہے نا۔ اس معجزے کے بعد فرعون کے ہارا جانے کے بعد پھر کئی قسم کے اور بھی عذاب آئے، خدا کی گرتے آئیں، وہی ٹڈی، ہور، پانی، مینڈک وغیرہ جو آتے ہیں، کئی چیزوں میں خدا پکڑتا رہا۔ شاید یہ بے ایمان فرعون وغیرہ مان گئے مسئلے کو، جب بالکل آخر حالت ہو گئی سمجھی کہ اب یہ مانتا نہیں، تب یہ بات آئی۔ قرآن پاک کا طریقہ ہے، کوئی واقعہ کہیں رکھ دیا ہے، کوئی واقعہ کہیں رکھ دیا ہے، سارے واقعات کو جمع کرنے کے بعد جو بات نکلاتی ہے۔ ہم نے وہی نظر عبادی لے چل میرے مطابق تو پیچھے کی جاؤ گے، بھیجے فرعون اپنے اشاروں میں جمع کرنے والی فوج آ گئی، یہ ایک جماعت تھوڑی، یہ جماعت ہمیں غصے میں لانے والے ہیں، ہمیں بڑا غصے میں ڈال دیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ڈر آنے والے ہم نکالوں کو باغات سے، چشموں سے، مکانوں سے، مکان کریم، خزانوں سے، مقام کریم، مقام اللہ سے۔ کذالک کارویان انکوار، یہ ہم ہی کر سکتے تھے، دوسرا کون کر سکتا تھا؟ کذالک یوں ہم ہی کر سکتے تھے، ہم نے یوں کیا۔ برات کیا ہی ہمارا ہی کارنامہ ہے کہ ایک کو تو لے گئے پہلے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کو، پیچھے CID نے خبر دی فرعون کو کہ گئے چلے گئے، فرعون اپنی پوری جاؤ جلال کے ساتھ پیچھے چلا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جا پہنچے یہ اورثناہا من اسرائیل، ہم نے وارث کیا ان باغات کا، چشموں کا، خزانوں مقاموں کا بنی اسرائیلیوں کو۔ وہ سارے نکل گئے، پیچھے جو رہ گئے بنی اسرائیلی کچھ، یا سمجھے یہ پیچھے رہ گئے، یہ تو گہرے پکڑنے کے لیے بڑی تعاون کے ساتھ گئے تھے۔ خدا کی مرضی تھی کہ سارے آئیں بے ایمان، ایک تنکل ان کو تو یہاں ہی ختم کر دیا جائے۔ فاتبعوا مشرکین، پیچھا کی انہوں نے ان کو رات کی صبح کر روشنی کرنے والے تھے۔ فلما اطلع الجمعان، جب دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا ان کے ساتھیوں نے ہم تو پکڑے گئے، قال اللہ، کہا ان نے ہرگز نہیں، اور پیچھے آ گئے فرعون، آگے بحیرہ قلزم کے اندر سمندر تھا، قوم کہنے لگی نالم ہم تو پکڑے گئے، کوئی صورت بچنے کی ہو نہیں سکتی، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہے، کیا صورت ہوگی؟ قال اللہ، ہرگز ہو نہیں سکتا ہم پکڑے جا سکے، کیوں؟ انما یہ ربی سیادین، میرے ساتھ میرا رب سیادین، کوئی صورت بنائے گا، کوئی صورت بنائے گا۔ مراد کیا ہے؟ ہمارا اختیاری معاملہ ہے، خود تو نکلے ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا تم نکلو۔ یہ امید ہے، ابھی یقین ہے کہ خدا کب چھوڑ سکتا ہے، خود ہی اس نے مہربانی کی ہو۔ سیادین وہ کریم اللہ بنائے گا۔ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وہی کی مدن کی معلوم تھا، یہاں بھی آ گیا، موسیٰ کی اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ وہی ہے، معجزہ ہے۔ انذری بعصاک البحر، مار اپنے آنسو کو سمندر پر، فر کا پھٹ گیا سمندر میں کھڑا ہو گیا پانی، فکان کل ورقین کالطود، ہو گیا ہر گروہ کچھ ایک پہاڑ کی مان جو بڑا تھا۔ فاضربنا ثم الاخرین، لیا پچھلوں کو، فانجینا موسیٰ معه اجمعین، ہم بجا گئے اس کے ساتھ میں سب کو اکٹھا۔ ثم اغرقنا الاخرین، ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا بنا؟ مانا وہی آیت میں نے کہا تھا، یہ آیت بار بار قریب ہر قصے کے آخری آیت کی کر میں نے خلاصہ بیان کر کہہ دیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، ماننے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، ماننے والوں کے لیے، مسئلہ ماننے والوں کے لیے واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ ماننا پڑتا ہے کہ سارے اللہ ہی کار صاحب ہے، کوئی دوسرا کار صاحب نہیں، وہی برکتیں دینے والا ہے، کوئی دوسرا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ دیکھا ہے
پیغمبر تو یہ برکتیں دی ہیں تو امداد کی اللہ ہی نے کی ہے. ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں، اس واقعے کے بیان میں مسئلہ توحید ماننے والوں کی بڑی نشانی ہے. لیکن وما کان اکثرہم مشرکین مومنین، لیکن پھر بھی اکثر لوگ مانتے نہیں. چلو کوئی اگر نہیں مانتے، ان ربک لعزیز، تیرا رب ہے بڑا غالب ہے، پکڑ سکتا ہے، تباہ برباد کر سکتا ہے. پھر پکڑا کیوں نہیں؟ الرحیم، ہے مہربان، مہربانی کر کے مور دے رہا کہ شاید بعد آ جائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، بس یہ واقعہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا. میں نے کہا تھا دلیل نمبر 2 پڑھنے پر واقعہ ابراہیم قوم ہی کہا، ابراہیم اپنے باپ کو بھی ما تعبدون، کن کی عبادتیں کرتے ہو، کن کو پکارتے ہو، کن کی کارون عبد السلام فنظل لها عاقبین. کہا ہم عبادت کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، بتوں کی، پیروں بکوروں کی مورتیاں ہیں، ان مورتیوں کو پوجا پاٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی روح دے کر خوش ہوتے ہیں، ہماری امدادی کروا دیتے ہیں خدا سے. فنظل لها عاقبین، ہو جا تم ان کے آگے دو داموں بیٹھنے اور مرادیں مانگتے ہیں ان سے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ بات سمجھو سارے قرآن پاک میں یہ آیت یہاں ہے اور کسی مقام پر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ آیا بھی ہو کسی مقام پر اور جگہ پر، کئی مقام پر آیا ہے، لیکن یہ آیت صرف یہی ہے، باقی کسی جگہ پر نہیں. یہ اب جو ہاتھ میں پڑھنے لگا ہوں، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہا ابراہیم السلام نے کیا وہ تمہاری پکارے سن لیتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا تمہاری پکارے سن لیتے ہیں جب ان کو تم پکارتے ہو؟ او ينفعونكم ويضرون، یا تمہیں نفع دے دیتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں. نفع نقصان ان کی قبضہ قدرت میں ہے، یہ پکارے سن لیتے ہیں. قالوا بل، بل جی سنتے تو کوئی نہیں، نفع نقصان بھی کوئی نہیں دیتے، آج تک تو کوئی بات نہیں، کیوں کرتے ہو جی؟ بل وجدنا آباءنا، ایک معنی، یا ہمیں سے کوئی بحث نہیں، وہ نفع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں، بلکہ بات یہ جو ہمارے پکارنے کی وجہ ایک اور ہے. وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بھائی اپنے باپ دادو کو یوں ہی کر رہے تھے. ہمارے باپ دادو کو یہ کوڑ تھا، یہ دل کی بیماری ان کو لگی تھی، اس سے ہمیں بھی دل کی بیماری لگ گئی. یہ ہوتا ہے نا کوڑ، ایک دق ہوتا ہے خاندانی دق، یعنی یہ خاندانی دق ہے، اوپر سے ہمارے باپ دادو کو دق یہ لگا ہوا تھا، اسی دق کی بیمار سارے ہم چلے آ رہے ہیں. مجھے کہا ابراہیم السلام نے مجھے تو بتاؤ تم جن کی عبادت کیا کرتے ہیں، تم بھی تمہارے باپ دادی بھی سب میرے تم دشمن، یہ سارے دشمن مراد کیا ہے؟ تم بھی، تمہارے باپ دادے بھی جن کو پکارتے، یہ پکارنے کی وجہ سے سارے میرے دشمن. اللہ رب العالمین، مگر رب العالمین میرا اللہ ہے، وہ میرے رب العالمین، وہی میرا اللہ جو معبود میرا حاجت روا ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، اور یاد میری ہدایت کرتا ہے. یسکین، جو مجھے پہاں بھی دیتا ہے مجھے پلاتا بھی ہے، وہ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا تو مجھے شفا دیتا ہے. وہ مجھے موت دینے والا، مجھے زندہ کرنے والا ہے. یوم الدین، جس سے میں امید لگا بیٹھا ہوں کہ معاف کر میری ذلتیں، لغزشیں، خطیت، بڑے بڑے گناہ تو ہو نہیں سکتے انبیاء سے، کوئی لغزش کا ہو جانا کوئی منع نہیں ہے. یوم الدین رب حبلی حکم ونحی، اے میرے رب بخش تو میرے لیے حکم فیصلہ، اچھے کے فیصلے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کر تو میرے لیے زبان سچائی کی، یعنی کلمہ صادق، یعنی یہی دعویٰ توحید کا، اس کو پچھلوں میں یعنی میری اولاد کے اندر یا اللہ یہ مسئلہ چلتا رہے، تیری نبوت چلتی رہے. قرآن میں آتا ہے وجعل کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، وہ ابراہیم تو چلا گیا، اس کا کلمہ جو ہے بات توحید والی اب بھی باقی ہے.
وجعلنی من ورثۃ جنت، یا اللہ کر تو مجھے جنت میں ورثہ میں سے، واغفر لأبی، میرے باپ کو بخش دے، انہو کان ضالین، یہاں ظالم کو مشرک۔ دیکھا ہے ہر ایک مقام کے اعتبار سے کرنا پڑے گا نا، یہاں تو یقینی باپ ان کا باپ مشرک تھا، جہاں موسیٰ نے کہا انا من الظالین بھول گیا، ہو گئی، بھول چک انسان کو ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں جی کیا کہہ رہا تھا اس وقت جو باپ کری معافی مانگ رہے تھے، خیال یہ تھا شاید میرا باپ مومن ہو جائے، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ پڑھا سورۃ توبہ میں فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب بات ابراہیم صاحب کے آگے کھل گئی کہ تیرا باپ اتنا بدترین دشمن ہے کہ ایمان نہیں لائے گا، پھر بیدار ہو گئے، پھر دعا بھی نہیں کی۔ اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک ان کو امید رہی ہے کہ شاید ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ پیغمبر کو پتہ دے سکتا ہے خدا وہی کے ذریعے سے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارا حق ہم دعا کرتے ہی رہے جب تک کوئی مشرک زندہ ہے۔ سمجھ گئے؟ مشرک ہے، والدین ہے یا غیر والدین ہے، استاد ہے مشرک، دعا کر سکتے یا اللہ اس کو ایمان دے دے۔ تم کو گے لو جی لو، آج استادوں کو بھی کہہ رہا ہے مشرک ہے، استاد سنا مشرک استاد بھی ہوتے ہیں نا۔ اب میرا استاد یہ ابو میرے کا ہے، اس سے میں نے پڑھا طویل قطبی پڑھی تھی، کچھ تھوڑا سا ملامہ بھی پڑھا تھا، وہ یوں ہی جب جو ایک جگہ پسند نہیں آتی تھی اس کے بعد چلے جاتے تھے، تو ہم نے سے کرانی 12 آتی تھی منطق اس کو، میر قطبی وغیرہ بھی، تو وہ کہ کتابوں میں اچھا تھا کچھ یہ، لیکن بعد میں جب مسئلہ توحید کا آگے نفرت پیدا ہوگی، اس کو ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، کتاب منطق وغیرہ اچھا تھا۔ میں جب آیا یہاں پڑھ کر پڑھانا شروع کیا، توحید بیان کرنا شروع کی، تو اس نے پرانی محبت کی وجہ سے آ گیا میرے پاس، مجھے کہا شاید وہی محبت کرے گا۔ تو میری ایک جیکر اور ٹوپی تھی، میں اس ٹوپی پہنتا تھا اس وقت، کچھ بس ٹوپی لے لی میری، لے لیتے، میں نے چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا جی بات صاف ہے، میرا عقیدت آپ سے مل نہیں سکتا قطعاً۔ مجھے خود کہتا ہاں مجھے پتہ لگ گیا تمہیں بھی مشرک احدا کہ پڑھ کے یہ نتیجہ نکلا، میں آ کر نہیں، میں کہ تم کوئی اس عقیدے والا ہے، آپ کا عقیدہ آپ ہی مشرک سنیے قرآن کے تو ہے، وہ مذاق اس نے کہا میں مشرک تاکہ میں ٹوپی لے لینی، میں کہ لے ٹوپی، میں ٹوپی کا انکار نہیں کر سکتا، یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ ہی مشرک ہو تو صاحب معافی دنیا معروف ہے، لیکن ہے مشرک آپ نماز آپ نہیں پڑھا سکتے میرے ہاں، لوگ کچھ کر سکتے نماز تو میں ہی پڑھاؤں گا، آپ پیچھے پڑے تو آپ کی مرضی ہے۔ خیر وہ سمجھدار تو اس کے بعد پھر آیا کوئی نہیں، ساری عمر پھر کبھی نہیں آیا، ہے اب بھی زندہ ہے۔ ایسا مشرک استاد ہو دعا کیے جائے یا اللہ اس تو مومن کر دے تو جائز ہے نا۔ ہاں جی یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن ہے سجنانے والا ولا یوم الدین یا ولا یحزن المجزرین، کرے اللہ یوم الدین اٹھائے جائیں گے، وہ کیسا دن ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون اظہار الی، ایک دن آ رہا ہے یہ دن نہ مال نبی نفر دے گا ولا دی نفر دے گی الا من اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے بعد آئے گا بے قلب سلیم من الشرک، ایسا دل جس دل میں کوئی شرک نام نشان نہ ہوگا، وَأُضْرِبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب جاگی جنت متقین کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، پیش کیا جہنم گمراہوں کے لیے، وَقِیلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہا جائے گا مشرکوں کو أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں وہ جن کو تم پکارا کرتے اللہ کے ماں سوا، حال ینصرونکم و ینصرون، ہے تمہاری امداد کر سکتے ہیں، یہاں پتہ لے سکتے ہیں، فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، جہنم میں پھینکا جائے گا مشرکوں کو، والغاوون کے گمراہ کرنے والے مشرک پیروں کو، جو مشرک پیر ان کے ہوں گے، ایک ہے بڑے پیر نیک، مثلا یہ آپس میں گدی نشینوں کو پکارتے ہوئے، گدی نشین پکارتے شیخ القادر جیلانی کو، ہیں شیعہ پکارتے حضرت علی کو، آپس میں ایک دوسرے پکار کر جو مشرکوں کو پکارتے ہیں بتایا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے جہنم میں، اور جن اللہ کے مقبول بندوں کو پکارتے ہیں وہ ہوں گے جنت میں۔ ہاں جی وجنود ابراہیم، سارے ابلیس کا رشتہ وہاں ہوگا، اجمعون سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں چڑھا کریں گے، وہاں ندا ہوگا کیا اللہ کے برکت دینے والا تھا یا پتہ لگ جائے گا ہو کوئی نہیں۔ قاتل اللہ خدا کی قسم سے گمراہی میں اذ یصویکم،
برب العالمین، ہم برابر کرتے تھے تمہیں اللہ کے ساتھ. یہ کہے گی مرید ہم تمہیں برابر کرتے تھے ہمارا بے ایمانو پیرو، تم بھی بڑے بے ایمان تھے، ہم تمہیں اللہ کے برابر کرتے تھے. فماحدنا المجرمون، ہمیں نہیں گمراہ کیا مجرموں، تمہیں مجرموں نے پیروں نے. ومانا من شاہد، آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. فلا صدیق حمیم، ہمارا دوست بھی کوئی نہیں. فلو اللہ کر ہائے ہمارا واپس یہ ہوتی دنیا میں ہم تمہیں ہو جاتی ایمان لانے والے میں سے، ہم مشرک نہ رہتے ہیں. ان فی ذالک لآیہ، پھر آ گیا ان فی ذالک لآیہ، ہائے اس دلیل نقلی میں بڑی نشانی ہے. اس دلیل نقلی میں بڑی نشانی ہے. کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی برکت دینے والا، سمجھ گیا کہ نہیں. اس دلیل نقلی میں ابراہیم صاحب کی دلیل نقلی میں بڑی نشانی ہے. کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی برکت دینے والا نہیں. لیکن وما کان اکثرہم مومنین، پھر بھی مشرک نہیں مانتے، اکثر نہیں مانتے. اچھا ان ربک لہو العزیز، تیرا رب ہے بڑا غالب، جب پکڑے گا تباہ برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا. لیکن اب تک پکڑا کیوں نہیں؟ الرحیم، میرا بان بھی ہے. بس یہ آیت بار بار آئے گی، منع نہ کروں گے اس کا. دو بار کر دیا من. اچھا کذبت قوم نوح المرسلین، چڑھا دیا قوم نوح کو رسولوں کو. اعتراض آ گیا. قوم نوح علیہ السلام کے پاس ایک رسول آیا تھا، صرف نوح علیہ السلام آئے. مرسلین کیوں کہا قرآن نے؟ مرسلین تو تھے کوئی نہیں، ایک تھے نوح علیہ السلام. مرسلین تو جمع کا صیغہ ہے. اس کا جواب یہ یاد رکھو، کذبت قوم نوح المرسلین. جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا جواب یہ ہے ایک پیغمبر کا چھٹلانا سب پیغمبروں کا چھٹلانا ہے. ایک پیغمبر کی بات مان لینی وہ ہے کہ سارے پیغمبروں کی بات کو مان لینا ہے. جس نے ایک پیغمبر کی تکذیب کی اس کو سارے پیغمبر کی تکذیب کا جرم ملے گا، سزا ملے گی. اور جس نے ایک پیغمبر کو مان لیا ہے اس کو سارے انبیاء کے ماننے کا ثواب ملے گا. کذبت قوم نوح المرسلین قالا، اذ قالا، جب کہا ان کو ان کے بھائی، دیکھا یہ بھی سمجھو، اذ قال لهم اخوهم نوح، اخوهم، بات سمجھو. جب کہا ان کے بھائی نے، اخوهم یعنی نوح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، تو ہم سے بڑا کافر ہے نا، کافروں کے بھائی تھے. اخوهم ہم کی راج کدھر ہے؟ جو پیغمبر نوح علیہ السلام کی قوم کے پرلے درجے مشرک لوگ تھے، ان کے لیے نوح علیہ السلام کیا تھے؟ بھائی. برادری میں رشتہ داری کے اندر تو بھائی تھے ان کے، لیکن ہو کر اللہ نے کو پیغمبر بنا دیا تھا، وہ بھی تک شرک کر رہے تھے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مولانا اسماعیلی شہید نے ایک حدیث نقل کی، اس پر بریلوی نے ایک طوفان برپا کر دیا. مولانا اسماعیلی شہید نے صرف مشکات کی حدیث آتی ہے، اکرموا اخاکم واعبدوا ربکم، عزت کرو اپنے بھائی کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. واعبدوا ربکم، عبادت کرو رب کی. مراد کیا ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی پیغمبر کو بھائی سب فرمایا قرآن حدیث نے. پیغمبر نے اپنے آپ کو بھائی فرمایا قوم کا، میں تمہارا بھائی ہوں. کیونکہ ہمارے پیغمبر بھی انسان ہوتا ہے اور انسانوں میں ہو کر اسی قوم کے بھائی ہوتا ہے. لیکن عبادت میری نہ کرو. عبادت کرنے کا حق معبودو ربکم، رب کا حق ہے، پیغمبر کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبادت پکارنا نیازیں وغیرہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، پیغمبر کا حق نہیں اس میں. پیغمبر کتنا سمجھو ایک بھائی ہے ہمارا جو باعزت بھائی ہے. اکرمو، اس لیے اکرمو کہا ہے. اکرام خود کہہ رہا ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے، اس کا رتبہ زیادہ عزت کرنی چاہیے. بس طوفان کھڑا کر دیا، ہاں جی بھائی کہہ دیا ہے. یہاں سے نکلتا ہے بے ایمان کہتے ہیں جی پیغمبر اپنا وڈا پراغ دینا، دا بھائیو پیغمبر تم رو نہ مجھ رو. ہاں جی جیسے کیسے ہیں یہ پیغمبر کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، جب مشہور رو اللہ بدی ہوتی ہوں.
نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اللہ رب العالمین نہیں اجر میں رب العالمین ہے. فاتقوا اللہ واطیعون ڈر اللہ سے اطاعت میری. قالوا ونؤمن لک کہا ہم کیا ایمان لائے تیرے ساتھ ارذلون حالانکہ تیری تابعداری کی انہوں نے جو ارذلون رذیل ہے گھٹیا لوگ ہیں یعنی کمینے لوگ ہیں معاذ اللہ. قال واحد مما كانوا يعملون کہا اور میرا کوئی علم نہیں کدا جو کرے ہیں یعنی مجھے ان کی باطن کو کوئی علم نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ان حساب اللہ رب یشعرون نہیں ان کا حساب مگر میرے رب پر ہے. لو تشعرون ہائے اگر تم جانتے ان کا معاملہ میرے اللہ پر آئے میں ان کی ظاہر کو جانتا کہ ظاہر ایمان کا ساتھ اگر میرے ساتھ مل گئے ہیں ظاہر کا میرے ساتھ ملا ہوا ہے اندر کا باطن کے میرے اللہ کو مجھے کیا واسطہ ہے اس سے میں تو ظاہر کا ہاں بات رکھنے والا ہوں. وہ مہان تار المؤمنین میں نہیں دور کرنے والے ایمان والوں کو ان اللہ نذیر المبین نہیں مگر ڈرانے والا ظاہر بار. قالوا لم ينتهي تنتهيانو ہو قالوا اگر تو نہ رکو گے نو لتكونن من المرجومین تو ہو جائے گا مرجومین میں سے. کا مرجومین قال رب انکم من کذبون قالوا ہم نے اے میرے اللہ میری قوم نے تو میری تکذیب کر دی بات میں ہوں فتحا فنجلکم نجنی ومن المؤمنین عالم جی ایمان کو بجا لے تو فان جن ومن بالکل مشون ہم نے جو کشتی بھری تمہیں بجا لیا ثم اغرقنا بعض الباقین پھر ہم نے جواز میں باقیوں کو زندگی دار لایا وما كان المؤمنین ان رب من رب العزیز الرحیم. كذبت عاد المرسلین عاد قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا یہ ہود علیہ السلام کو. اذکار اخوہم ہود کہا ان کو بھائی ان کے حضور نام نے لا تتقون کیوں نہیں بچتے شرک سے انی لکم رسول نبی ادھار رسول امانو فتق اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر نہیں مانگتا تم سے پر کوئی اجر ان اجر اللہ رب العالمین اتبنون لکل ریع آیتا تعبسون اور تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ میں منارا تعبسون کھیلتے ہو. رکھتے تھے بڑے تیر انداز تھے پٹھان ہوتا ہے گولیاں مار رہے ہیں رکھ کر گولی مارا کرتے تھے دیکھو کس کا تیر لگتا ہے ٹھیک کس کا نشانہ ٹھیک ہے کس کا نشانہ ٹھیک نہیں ہے. وہ یوں رکھ کر دور مارا کرتے تھے. کہتے ہیں لوگ پٹھان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی پیسے کے اندر بھی نکال دیتا ہے. یہ ہوتا نہیں تو اپنا محاورہ ہوتا ہے جو کہاں کے کپڑوں کے پھٹے ہوگی رائفل پاس ہوگی باقی یہاں کے لوگوں کے ادھر پان کھا رہے جب بڑا ایسا ہی ایسا ہوگا پستول چلانے کی ویٹ کرنی ہوتی. فتح اللواتی روا مدلہ انوجن اللہ جل رب العالمین اتبرون قرہری آیت تعبدون وتتخذون مصانع تم پکڑتے ہو بڑے بڑے عالیشان کوٹھیاں لعلکم تخلدون کیا ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ جب تم پکڑتے ہو ادرار کے تم بڑے جبار ہوتے ہو فتق اللہ واطیعون فتق اللہ رجمتم لما تعملون ڈر اللہ سے جس تم امداد دی بما تعملون ان انعامات کی تم بھی جانتے ہو. وہ کون سے امدک میں نامین و بنینا امداد کی ساتھ بچوں جانوروں کے بیٹوں کے جنات باغات بھی اور یوں چشمی بھی انی احابانے مذاب تم مذاب بڑے سے کارو سمن علم اواسطہ ام لم تکن من الواعظین کہو میں برابر تو واز کر یا نہ کر ہم تیری بات انہاد اللہ خلق الاولین یہ نہیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی یہ پہلے لوگوں کی عادت یہی ہے نہیں مانتے تیری بات ہم نے آزادی ہوئی ہے. فقذبوه جلائن فارقناهم ہم ان کا لاغ آیا وما كان المؤمنين من ربك العزيز الحكيم. قذبت ثمود المرسلین جو لاتے ثمود رسولوں کو اس کار وخو حاصار ہم کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون لكم المؤمنين تمہارے رسول میں پیغمبر ظاہر پر فتقوا الله تنوامت علیہ من اجر من ما تم سے کوئی اجر ان اجر اللہ رب العالمین یہ میرا جن رب العالمین پر ہے. اور تترون بھی ما ہاؤنا من آیا چھوڑے جاؤ گے فیما ما وصولہ ہے ہاؤنا فیما کیا منا ہاؤنا یہ صدا ہے اس مقام پر امن بھی چھوڑ جاؤ گے. کس امن بھی چھوڑ جاؤ گے آگے فی جنات بیان ہے کس کا فیما کا فیما
ہاؤنا کیا بنا فی جنات باغات میں ہجوم چشمے وزروع کھیتیاں ونخل کھجورے تنہائی ان دن کے خوشی تازہ تازہ نرم نرم ہیں وَتَنَحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور تم بناتے پہاڑوں میں سے گھروں کو فارغین کاریگر ہو بڑے بڑے کاریگر تو فتق اللہ واتیون ڈر اللہ سے ڈرو تو اللہ سے لیکن اطاعت کرو میری یعنی بات مانو میری بات مانو میری ڈرو میرے اللہ سے ولا تطیعوا امر المسلمین اطاعت کرو تم اسراف کرنے والے کے معاملے کا یہ مسلمین کون ہے مشرک پیر مولوی جو ہے ان کی بات نہ ماننا یہ وہ لوگ فساد کرتے ہیں شرک پھیلا کر زمین میں ولا اصلاح نہیں کرتے قالوا انما انتم من المسحرین اے صالح تو جادو کیا ہوا تیرے کسی نے جادو کر لیا معلوم ہوتا ہے وما انزل اللہ بشر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی مارے مانے رہے فاتبی آئی نصات اللہ تو نشانی مرزا لیا قال هذه ناقۃ اللہ شرم معلوم ولکم شرم معلوم یہ اونٹنی اس کے لیے ایک دن ہے پانی پینے کا ایک تو ہمارے لیے دن پانی پینے کا متعین بڑی اونٹنی پانی پی جاتی تھی بھلا وہ پانی کتنا پیتی تھی وہ سارا چشمے کا پانی ایک دن اونٹنی پی جاتی تھی ایک دن وہ قوم بھلا توسع بزوئین لیکن اپنے عذاب رہی کے فیاضاب جملے تمہیں خدا پکڑے گا عذاب میں اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑے گا شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب معلوم یہ اونٹنی ہے اس ایک دن پانی پینے کا ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء نہ پکڑے تو تم ساتھ برائی کے فیاخذکم عذاب یوم عظیم تمہیں پکڑے گا عذاب دن بڑھے گا فقروا واسمرادین فضل نے پوچھی کر اس کی ہو گئے مرادن فآخر مراداب پکڑی ان کو عذاب میں دار لایا وما كان المؤمنین وان ربک لولذی رحیم کذبت قوم لوط المرسلین چلا دیا قوم لوط نے رسولوں کو اذ قال لهم لوط لا تتقون ان کی بھائی لوط نے حالات سے تم ڈرتے تم انہیں لوگوں نے نہیں میں تمہارے رسول امانت اور پیغمبر و امانت دار فتقوا اللہ واطیعون ڈرو اللہ سے اطاعت میری وما اسلم علیہ من اجر نہیں مانگتا تم اس پر کوئی تم سے اجر ان اللہ رب العالمین اطاعت رب العالمین آیت مردوات من العالمین واتعت ما خلق لكم رب من ازواجکم چھوڑتے ہو تم اللہ نے دیا تمہارے لیے تمہاری بیوی میں سے بل انتم کو منادون کہ تم ہو تم قوم زیادتی کرنے والے مراد کیا زیادتی آتے ہو تم مردوں کو بھی نادیکم المنکر اپنی بڑی مجلسوں میں قالوا لئن لم تنته يا لوط قالوا نے اے لوط اگر تو نہ رک گیا نہ باز آیا لتكونن من المجرمين مخرجین ہو جائے کہ تو یہاں سے وطن سے نکالا ہوا قال اني لمن القالين میں تمہارے عمل کو برا سمجھنے والا ہوں رب نجني مما يعملون اے رو میرے بچا مجھے میرے خاندان کی جو عمل کر رہے ہیں ہم جینا والوں اجمعین انہیں بجا اس کو بھی خاندان اجمعین الا جوزا في الغابرين مراد کیا ہے یہ قوم برے فعل سے تو بات آ نہیں رہی نہ شرک سے بات آ رہی ہے یہ برے فعل سے شیطان اتنا بے ایمان ہے نا برے لوگوں کو برائی بھی کرواتا ہے ساتھ کہتا جاتا ہے پھر بھی تو اچھا ہے دیکھا ہے ایک آدمی ایمان والا ہو توحید والا ہو بالکل برے سے برائی سے بچ رہا ہو لیکن شیطان پھر بھی کہے گا یہ بڑا برا ہے تو بڑا اچھا ایسا ہی تیرے اندر برائی لیکن پھر بھی تو اچھا ہے تو پیروں فقیروں کو مانتا ہے ان کی نیازیں دیتا ہے تو منتے دیتا ہے تو اچھا ہے ایسے بے ایمان ہے شیطان جن پر زور کے دعواتی تو بیاو مخے اگر بے شک اگر دستر کے لگی بیاو اگر پیرانو تنا منی بزرگو تنا منی تو بزرگ کو تو منی اگر نیاز ورکے تو ڈیر خسڑے تو بڑا اچھا آدمی ہے تو بزرگوں کو مانتا ہے نیازیں دیتا ہے فلانا جو ہے بڑا برا ہے وہ نیاز نہیں دیتا ایسا شیطان بے ایمان ہے ہاں جی چلو جی کالے احراق کیے پچھلوں کو ہم ترنا ہم نے برساتوں پر بارش ہو گئی بری بارش مستعی لوگوں کی ان فی ذالک لآیہ بے شک نشان واقعہ مومن وان ربک لہو العزیز الحکیم کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قالوا شعیب لا تتقون جب ان کو کہا شعیب نے
کیوں نہیں بچتے شرک سے؟ ان لکم نمین اتقوا اللہ واطیعون، ڈر اللہ سے، اطاعت کرو میری، وما اسألکم علیہ من اجر الا للہ رب العالمین، نہیں مانتا تم سے وہی چند اس بار میرا اجر جو اللہ بنا ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کر معاف تو نہ ہو جائے تم کم کرنے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سات ترازو کی جو ترازو سیدھا جن نقصان کوئی نہ ہو۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ کم لوگوں کی ان کی، وَلَا تَظْلِمُوا الْمُفْسِدِينَ، نہ تم فساد کرنے والے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم، پھر اللہ کو سے وہ اللہ جو تمہیں پیدا کی، میری مخلوقات پیدا کی ہے۔ قَالُوا لَمَا أَنتَ مِنَ تو تمہارے بتایا جادو کی رنگ میں سے آئے، وَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُنَا، تو نہیں مگر آدمی ہمارے مانند۔ وَإِنَّ نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تاکہ کو کہ تو جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، برسا پر ایک ٹکڑا آسمان میں سے گرا پر، ان کو تم نے ساتھ تو ہے سچا۔ قال ربی اعلم ما يعملون، میرا خوب جانتے جو کام کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ رُسُلُنَا فَعَذَّبَ يَوْمَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد ہوگا تمہیں میں کہہ دیا تھا جو 7 دلائل سورت فرقان میں بطور اختصار کے قرآن پاک نے بیان کیے تھے، ان کو قرآن پاک نے یہاں آ کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ دیکھا ہے فرقان میں دلائل عقلی تفسیر کے ساتھ تھے، دلائل نقلی صرف اشارہ تھا، ہاں سموجو اشارہ کرتا گیا، جو اشارات وہاں تھے وہ تفصیلات یہاں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ سارے انبیاء کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ برکت دینے والا، برکات دہندہ، کار ساز ایک اللہ ہی کو سمجھو، اور برکات دہندہ خدا کو سمجھو، پکارو خدا کے ساتھ کسی پیر فقیر کو حاجتوں میں، یا شیخ وزیر پڑھ کر برکت حاصل نہ کرو، یا اللہ کہہ کر برکت حاصل کرو۔ چونکہ مشرک پکارتے تھے اپنے معبودوں کو، برکت دینے کے اندر بھی خدا نے اس مسئلے کو تبارک کے ساتھ بیان کر کہا ہے کہ کوئی برکت دینے والا نہیں ہے۔ وہاں درا نقلی پر زور تھا، نقلی اختصار کے ساتھ، یہاں نقلی پر زور ہے، دیکھا ہے۔ باقی یہاں 2 شبہ ان کا قرآن پاک نے جواب دے دیا ہے۔ چلیے آگے سورۃ نمل، نمل کا ربط مع قبر کے ساتھ دیکھیے، نامی ربط یہ ہے، مع قبر کے ساتھ پیچھے چلے آؤ، نامی ربط سن لیجیے۔ پہلا نور میں کہا گیا، خیال رکھو یہی مسئلہ نور آسمان زمین کے لیے۔ یہ تھوڑا سا شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ ہے، میں سنا دیتا ہوں، شاہ صاحب کے کلمات بھی۔ ربط پہلے ربط دیکھ لیجیے سورۃ نور کے ساتھ، وہاں یہ کہا گیا جس مسئلے کی وجہ سے، مسئلہ جو ہے آپ کا، اس مسئلے کی وجہ سے منافق اور مشرک تمہارے مقتدا پر تہمت بھی لگائیں گے، بدنام بھی کریں گے، اور صرف بدنام کرنے کی وجہ یہ ہوگی تاکہ آپ اس مسئلے سے دور ہو جائیں۔ بہرحال ایک بات یہ تھا، آپ خیال رکھیں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یہ ہے۔ اس کو شاہ عبد القادر صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں بیان، دیکھیے اب میں نے آپ کو نہیں لکھائی، کَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ، من شجرتن سے پہلے مضاف معذوف کر دو تو اچھا ہوگا، کیوں شجرہ سے نہیں یوقد ہوتا، یوقد من ذات شجرتن، یوقد من ذات شجرتن، ایک سمجھے میری بات کو، یوقد من ذات شجرتن مبارکتن زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ شاہ صاحب نے لا شرقیۃ ولا غربیہ پر ایک بات لکھی ہے، زیتون کی درخت نہ شرق نہ غرب، یعنی باغ کے بیچ کا، باغ کے بیچ کا یعنی درمیان کا، بالکل درمیان میں ہو کہ نہ صبح کا دھوپ کھاوے، نہ صبح کا دھوپ کھاوے، نہ شام کا سایہ کھاوے،
نہیں سمجھے؟ یعنی ایسی جگہ پر ہو نہ صبح سویرے کی دھوپ لگے اور نہ شام کا سایہ لگے، وہ باغ کے درمیان میں. یہ ہے شاہ صاحب نے مراد ہے وہی خالص. اچھا اب فرماتے ہیں اللہ نور السماوات پر، اللہ سے نور، اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی. اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین و آسمان کی، یعنی زمین آسمان کا قیام اور روشنی، یہ جو کچھ بھی ہے خدا تعالی کی ہی کارسازی سے ہے، ورنہ یہ کب یہ چیز ہو سکتی ہے؟ یہ جو کچھ ہے خدا ہی کی کارسازی ہے. اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جاویں، اس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جاویں. نور السماوات یعنی اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ ہی اس کا قیام ہے. اگر خدا تعالی کی تجلی سارے کے سارے کیا ہو، ویران ہو جاوے. اور اللہ کی روشنی کی کہاوت ابن عباس نے کہا یہ مومن کے دل میں روشنی ہے. کتنے پردوں میں، کتنے پردوں میں ایک تیز روشنی رکھتا ہے، سب سے اندر تارا سا ہے. دیکھا ہے یہ اور ساتھ ہی کرتے یہ روشنی کیا ہے، او اندر پردے والی بات سمجھ گئے، تشبیہ بنا رہے ہیں ابن عباس نقل کر کے. ہمارے شہر کی مثال کو اور کچھ واضح کر دیا ہے نا، جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. فی بیوتن کو نقلی بنانے کے بجائے شاہ صاحب فرماتے ہیں فی بیوتن کو، فرماتے ہیں کہ یہ روشنی پیدا ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ وہ روشنی ملتی ہے ان سے جو مسجد میں کامل لوگ بندگی کرتے ہیں صبح شام. وہی یعنی یہ روشنی فی بیوتن، یہ ایمان والی روشنی ان لوگوں سے ملتی ہے جو صبح شام اللہ ہی کو پکارتے ہیں. یعنی وہی انبیاء علیہ السلام، یہ باقی نیک لوگ جو بھی ہے. اور ایک اور بھی شاہ صاحب نے بھر کیا کیا ہے نا، اس کو دیکھ لیجیے ذرا. آخر میں جو ہے لیس علی الاعمى حرج ولا الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوت آبائکم. شاہ قادر صاحب نے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج ولا علی المریض حرج یہاں تک لاتا کر دیا، ولا علی انفسکم لاتا کر دیا. سمجھ گئے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، بیمار تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، لنگڑا لولا بیٹھا ہوا ہو تو کوئی سو آر نہ سمجھو، کٹھے کھا سکتے ہو. کیا سمجھے میری بات کو؟ شاہ صاحب کہتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج ولا علی المریض حرج، یعنی جو کام تکلیف کی ہیں ان سے اللہ نے معاف کر دیے ہیں. جہاد وغیرہ حضرت جو جماعت ایسی چیزیں جو جن میں شریک ہونا مشکل نہ ہے، یعنی ہر جماعت کیا ہے جہاد وغیرہ میں اگر نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، جہاد میں یا ان کی چیزوں میں سمجھ گئے ان سے اللہ نے معاف کر دیے ہیں. اور آگے کہا لا لن تاکلوا من بیوتکم، یعنی تم پر کوئی ہر انسان کھا سکتے ہو. او بیوتا ہارو معاملت تمہیں ہواتے ہو، یعنی جن گھروں کی کنجیں تمہارے پاس ہے، کوئی نوکر شوکر رہتے ہیں تمہارے. اور صدیق کو ہے آگے لہذا علیکم جناح تاکلوا یمین اشتاتا اس بنا دو لیتے ہیں. یمین اشتاتا یعنی بیوی کے ساتھ خاوند مل کر کھائے یا جدا جدا کھائے، نہیں سمجھے؟ انتاکلوا جمیعا و بیوتا اشتاتا کو میں شاہ سب کرتے ہیں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپس میں سارے کٹھے بیٹھ گئے کھا رہے یا جدا جدا کھائے، منع تو کوئی نہیں نا. بعض علاقوں میں بڑا اس کو آر سمجھا جاتا ہے، بہت آر سمجھتے ہیں، خصوصاً پٹھانوں میں تو یہ بڑی بات ہے. توبہ تو یہ کبھی باہر ڈالو ان کو بیوی کے ساتھ مل کر کھانے کو، توبہ تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا. خیال میں خدا سر غروب ہے، خیال میں یہ بڑی بات سمجھتے ہیں. شاہ صاحب نے زمانہ یہ کیا ہے، اچانک ہی میری نظر پڑی، میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کٹھے ہو کر ایک ہی جگہ دسترخوان پر آپس میں کٹھے کھا لو یا جدا جدا کھا لو، ہے تو کوئی منع نہیں. دیکھو نا پیغمبر سے بھی ثبوت ملتا ہے نا،
بارہ شاہ سب ادھر لے گئے بہت اچھے طریقے سے. چلو اب دیکھیے ربط. ہاں جی نامی ربط میں نے یہ کہہ دیا تھا. نامی ربط دیکھیے, نامی ربط یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو مسئلہ پیچھے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کار سازی اللہ کے لیے ہے, ہر شے کا جاننا اللہ کی صفت ہے, اسی کو حق تک پکارنے کسی اور کو نہیں. اس مسئلے کی ہاتھ خیال رکھنا. تمہارے دشمن منافق اور مشرک تمہارے بڑے مقتدا کو بدنام کریں گے اور تہمت لگائیں گے تاکہ اپنے بڑے سے تم متنفر ہو جاؤ, اپنے مقتدا سے ہٹ جاؤ. پھر آگے کہا سورت نور کے بعد سورۃ فرقان کہا یہ مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ بنایا ہوا ہے, بلکہ یہ مسئلہ وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب فرقان حمید کے ساتھ بیان کا اپنے بندے پر اتارا ہے. فرقان نزل فرقان جو فرقان حمید میں بیان کا اپنے پیغمبر پر اتارا ہے. سورۃ نور کے بعد شعراء, یہ پیغمبر تمہارا شاعر نہیں, پیغمبر ہے, خدا کا پیغام دے رہا ہے. یہ شاعر نہیں ہے, شاعر ہوتا اس کے ماننے والے غاوی ہوتے, خود غاوی ہوتا. آگے بے عمل ہوتا, عمل بے عمل کی پارٹی ہوتی اس کے ساتھ, لیکن یہ اونچے عمل والا ہے, اس کے ساتھ جو ملتا اس کے عمل بھی اونچے ہوتے ہیں. سورۃ نور کے بعد فرقان بھی آ گئی, فرقان پر شعراء بھی آ گئی. اب سورۃ فرقان کے بعد اور نور کے بعد شعراء کے بعد اب آ گئی سورۃ نمل. مسئلہ اتنا صاف ہے کہ جانور بھی, کیڑے مکوڑے بھی کیا کہتے ہیں نمل کو پختوں میں, نمل کو کیا کہتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی, جانور بھی اس مسئلے کا اقرار کرے کہ واقع بھی جاننے والا ہر ذرے ذرے کا خدا کا پیغمبر نہیں. یہ خدا کی صفت ہے, کسی پیغمبر کی صفت ہو مہنگے. یہ خدا سے مسئلہ صاف دے کہ مہنگیوں میں اقرار وائی کئی کہ بے شک پیغمبر ہر چیز نہ پی جانی بلکہ خدا ہر چیز پی جانی. سمجھ گئے مہنگے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ مراد کیا ہے؟ نمل چینٹیاں بھی اقرار کر رہی ہے کہ واقع میں ہر شے کا جاننا پیغمبر کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے. یہ ہے سورۃ نمل کا نامی ربط. کس کے ساتھ؟ دیکھا ہے خدا توفیق دے اور کرم کرنے لگے تو چینٹیوں کو بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن خدا کے کرم سے محرومی ہو تو بڑے سے بڑا مولوی کیوں نہ تو وہ بھی محروم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد خلاصہ ربط میں قبر کے ساتھ ربط یہ ہے, فرقان میں کہا گیا برکت دینے والا اللہ ہے, دوسرا کوئی نہیں. وہاں دلیل عقلی تھی اور شعراء میں نقلی تھے, یہاں اس کی علت بیان کی جائے گی. بس یہاں اس کی علت بیان کی جائے گی. کیوں برکت دینے والا اللہ ہے, بس کیوں برکت دینے والا اللہ ہے. دو اس کی علتیں بیان کی جائے گی, دو ٹھیک سمجھے, دونوں علتیں ان کے ساتھ بیان کی جائے گی. میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ ہر چیز کو جاننے والا آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں. غیب جاننے والا اللہ ہے, دوسرا کوئی نہیں. جب غیب اللہ جاننے والا دوسرا کوئی نہیں تو برکت بھی اللہ ہی دینے والا, دوسرا برکت وہ دے گا جو غیب جاننے والا ہو. جس کو پتہ ہی کوئی وہ برکت کیا دے گا. خدا کہتا ہے جاننا ہر ذرے ذرے کا یہ اللہ کی صفت ہے, کسی پیغمبر کی کسی ولی کی صفت نہیں ہے, لہذا کوئی پیغمبر ولی برکت کو نہیں دے سکتا. ایک دوسرا کہ جسے جاننے والا کوئی نہیں, اس نظام عالم میں کارساز صفات کارسازی کی صفتیں بھی اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو برکت دینے والا بھی دو ہی ہو گئی نا. یعنی کارساز بھی اللہ کی صفت ہے, کوئی بندے کی اندر آ نہیں سکتی, اور ہر شے کا جاننا غیب کا جاننا بھی اللہ کے لیے ہے, کسی مخلوق میں یہ بات نہیں آ سکتی. لہذا یہ دو علتیں کسی پیغمبر میں یا کسی مخلوق میں نہیں, لہذا کوئی برکت دینے والا بھی ہو نہیں سکتا. یہ دونوں صفتیں اللہ میں, لہذا برکت دینے والا بھی. اب دیکھیے اس صورت میں دو دعوے ہوں گے.
دونوں دعووں پر ہر دعوے پر دو قصے متفرع ہوں گے، دو قصے متفرع ہوں گے۔ قصے ہوں گے 4۔ پہلے دعویٰ سمجھ لو۔ دعویٰ ایک دعویٰ یہ ہوگا کہ ذرے ذرے کائنات کو جاننے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ کار سازی کی صفتیں اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، پیغمبروں کے لیے۔ پیغمبر کار ساز بھی ہوتے، پیغمبروں کو خدا بچا لیتا ہے، پیغمبروں کو خدا بچا لیتا ہے۔ یعنی جب عذاب الہی آتے ہیں، پکڑ آتی ہے، تو پکڑتے وقت خدا انبیاء کو بچا لیتا ہے، سلامتی میں لے لیتا ہے۔ ان کو اتنی کمال ہوتا ہے کہ اللہ سلامتی میں لے لیتا ہے، وہ کسی کو بچا نہیں سکتے۔ ان کا کام بچانا نہیں ہے، بچانا کام اللہ کا ہے، نہیں سمجھے؟ پھر دیکھ لو دعوے دو۔ پہلا دعویٰ کیا ہے کہ جاننے والا آسمان زمینوں میں، سارے آسمانوں والے، سارے زمینوں والے غیب کو نہیں جانتے ایک اللہ کے سوا۔ ایک اس پر 2 قصے لگیں گے، 2 قصے اس کے لیے آئیں گے۔ دوسرا دعویٰ کہ ساری صفتیں کارسازی کی صرف اللہ کے لیے ہے، پیغمبروں کے لیے کارسازی قسمت ہو نہیں سکتی۔ ہاں جب عذاب الہی، خدا کی پکڑ، تباہی کے دن آیا کرتے ہیں، انبیاء کو خدا بچا لیتا ہے، وہ کسی کو بچا سکتے نہیں، ان کو خدا بچایا کرتا ہے۔ جب بچانے والا اللہ ہے تو برکات دہندہ بھی اللہ ہونا چاہیے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے قصوں کے ساتھ، یوں سمجھیے۔ اب قال فعلتها